إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ اسلامی مہینہ جمادی الاخری جسے لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس مناسبت سے کئی مذہبی جماعتیں ان کی سیرت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ نے اس عنوان پہ شہر کی مختلف مساجد میں 40 سے زائد درس قرآن رکھے۔ آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں مختصر سے وقت میں اس عنوان سے
گفتگو کروں گا کہ انبیاء کی مقدس جماعت کے بعد اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے تو قرآن و حدیث نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے آقا کے سارے صحابہ جنتی، انہی کو اللہ نے کہیں اولئک هم المفلحون کہا، ان کو اللہ نے کہیں اولئک هم المتقون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الصادقون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا۔ صحابہ ہی ایسے مقدس لوگ ہیں کہ خود جنت ان کی تلاش میں پھرتی تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ قرآن نے جہاں مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی کہ میں راضی ہو جاؤں، انہیں میری رضا ملے گی۔ جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنی ہے، اللہ نے وہ نعمت اس دنیا میں سب سے پہلے صحابہ کو عطا کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن صحابہ کے درجات میں اللہ نے فرق رکھا ہے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ قرآن اس پر شاہد ہے۔ لیکن میں آقا کے فرمان کا سہارا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اب ستارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کا حجم اور وجود بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی بہت زیادہ، کسی کی اس سے کم۔ لیکن کوئی ستارہ اس سے اندھیرا نہیں ملے گا، روشنی ملے گی۔
چاہے وہ کمزور ہے، کم ہے، ملے گی اس سے روشنی۔ تو آپ نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کے یہ بات ثابت کی کہ صحابہ کے درجات میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہو۔ جس طرح ستاروں میں فرق ہے، اسی طرح میرے صحابہ کے مراتب میں کیا ہوگا؟ فرق۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ہم پرائمری پڑھتے تھے تو یہ کتابوں میں یہ نعت تھی غالباً ظفر علی خان صاحب کی، یہ ٹھیک نہیں۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی نا، ہاں اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کر دیتا ہوں، ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ورنہ مرتبے میں تو خود رب نے فرق رکھا ہے، میرے آقا نے فرق رکھا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب صادق ہیں، سب متقی ہیں، سب کو جنت کی بشارت ہے، لیکن ان میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے نا، وہ صدیق اکبر ہی ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نو، یہ میں نے کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کہنے پر؟ قطعاً نہیں۔ یہ بات جو میں نے مانی کہ سارے صحابہ سے افضل صدیق اکبر ہیں، یہ میں نے امام بخاری کے کہنے پہ مانی ہے، امام مسلم کے کہنے پہ مانی ہے، امام شافعی کے کہنے پہ مانی ہے؟ یہ بات میں نے امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کے کہنے سے مانی ہے، علماء دیوبند کے کہنے سے میں نے یہ بات مانی ہے، یا کسی عالم اور مورخ اور مصنف کے کہنے سے میں نے یہ بات نہیں مانی، نہیں مانی، نہیں مانی؟ میں نے یہ بات مانی ہے حیدر کرار کے کہنے سے رضی اللہ تعالی۔ اور میں مولائے علی ہوں۔ میں تو بڑا لفظ بول گیا یار۔ میں مولا کا ایک معنی غلام کا ہوتا ہے، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں اور مولا غلام کو بھی۔ ہم تو مولائے علی ہیں، ہم تو علی کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے پیروکار ہیں، حضرت علی کے متبع ہیں، آنکھیں بند کر کے حیدر کرار کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر کو سب سے افضل مانا، ہم نے بھی ان کے کہنے سے ابو بکر کو سب سے افضل مان لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام ہے محمد۔ ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ صحابی بھی نہیں، یہ تابعی ہیں۔ حضرت علی کے یہ بیٹے، حضرت علی کے 18 بیٹے، تو ان صرف 2 دسے گئے، 18 بیٹے ہیں ان کے، جن کے یہ نام بھی کبھی نہیں لیں گے۔ ان کے نام لینا تو ان کی پوری مذہب کی عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ گرے۔ ان کے بیٹوں میں ابو بکر ہے، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، عباس ہے۔ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے محمد،
اسے ہمارے مورخین محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں۔ حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں تھا، اس قبیلے کا نام تھا جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا۔ لوگوں نے چھپایا، مورخین نے چھپایا، لوگوں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی علی دا پتر ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ ان کے مذہب کے بخیے ادھیڑتا تھا نا، تو انہوں نے اس کو کہا کیا محمد ابن حنفی۔ ماں کی طرف تو صرف ایک شخصیت منسوب ہے، حضرت عیسیٰ، مریم کے بیٹے، ان کا باپ کوئی نہیں۔ اس کو بھی تو محمد ابن علی کہو نا، اس کے تو والد محترم موجود ہیں، لیکن نہیں کہیں گے محمد ابن حنفیہ۔ سوال کرنے والا حضرت علی کا بیٹا ہے، سوال کر رہا ہے بابا سے، ای الناس خیر بعد نبی اللہ، بابا اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، ابو بکر۔ نبی پاک کے بعد اس امت میں اور پہلی امتوں میں سب سے بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ محمد ابن حنفیہ کے ذہن میں کیا تھا؟ بابا اپنا نام لیں گے، انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا، ان کے ذہن میں تھا بھئی بابا اپنا نام لیں گے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں نام کس کا لے دیا؟ ہر بیٹے اور ہر بیٹی کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتبے میرے بابا کو ملنے چاہیے، یہ فطرتی چیز ہے۔ ہر بیٹا چاہتا ہے، ہر بیٹی چاہتی ہے مرتبے، فضیلت، عظمت، عزت میرے بابا کو ملے۔ چلو ایک بات ذہن میں آئی، میرے موضوع سے بھی متعلق ہے۔ رات کا وقت ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ان گنت ستارے آسمان پر۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے آقا نے خلاف توقع نام کس کا لے لیا؟ حضرت عمر۔ حضرت عائشہ کے دل میں بات تھی نا، انہوں نے دل میں نہیں رکھی، دل والی بات وہ زبان پہ لے آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ زبان پہ لائی نہیں، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج دنیا کو میں تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا کہ اتنے ستارے ہیں،
تبھی تو ام المومنین سوال کر رہی ہیں، اور تبھی تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی ہیں۔ تو آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا، لہٰذا آپ عالم الغیب ہیں۔ چلو جی، دلیل کے تے دعویٰ کے، دعویٰ ہے آپ عالم الغیب ہیں، اور اس پر دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا۔ اس سے ستاروں کی تعداد مراد نہیں تھی، یہ کثرت سے کنایہ تھا۔ کثرت سے کنایہ کا مطلب یہ ہے، میری ماں یہ کہنا چاہتی ہیں جس طرح ستارے ان گنت ہیں، تو میرے پاس دیکھو کونی پیچھے بم شب پھٹ دا، جس طرح ستارے ان گنت ہیں، ان گنت نیکیاں بھی کسی کی ہیں۔ یہ نہیں کہ تعداد کا پتہ تھا، نہ، یہ کہنا چاہتی تھی جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکے۔ علم غیب اس کو نہیں کہتے۔ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ستاروں کی تعداد اگر نبی پاک کو پتہ ہو تو اسے علم غیب آپ کہیں گے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں علم غیب کسے کہتے ہیں۔ ذرا ذہن میرے حوالے کرو، میں آپ کو علم غیب بتانا چاہتا ہوں۔ علم غیب اسے کہتے ہیں اس کائنات میں جن کتنے بستے ہیں، آسمانوں میں فرشتے کتنے رہتے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے بستے ہیں، اس کائنات میں جانور کتنے ہیں، جنگل میں درندے کتنے ہیں، زمین پر حیوان کتنے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، ہر پرندے کے پر کتنے ہیں، اس کائنات میں کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر کس تعداد میں ہیں، کب پیدا ہوا وہ مچھر وہ مکھی وہ کیڑا وہ مکوڑا، کتنی مدت اس کو گزر گئی، آگے کتنی مدت اس نے زندہ رہنا ہے، اس نے مرنا کس طرح ہے، اس کائنات میں درخت کتنی ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنی ہیں، پھل کتنی ہیں، پھول کتنی ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، ریت کے ذرے اس کائنات میں کتنے ہیں، دریا میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنے ہیں، انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو پتہ ہو کہ کائنات میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ یہ کوئی وصف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ نبی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حیوان کتنے رہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ اس کو ہونا چاہیے جس نے ان کی روزی کا سامان پیدا کرنا ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کئی باتوں کی اطلاع اپنے نبی کو دے دے، 1 کی 2 کی 4 کی 100 کی 200 کی، ٹھیک ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، غیب کی خبر پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ تعداد جانتے ہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکیں۔ آپ نے فرمایا ہاں خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ میری ماں نے کہا فائن حسنات ابی، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جس لہجے میں میں بات کروں گا آپ نے میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے۔
پھر اس کلام کا لطف آئے گا، پھر اس کلام کا لطف آئے گا۔ جب میری ماں نے کہا نا فائن حسنات تو ابھی، ستاروں کے برابر نیکیاں تو خطاب کے بیٹے عمر کی ہو گئیں، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے اس بابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں نبی پاک نے اپنے آپ کو ابو بکر کو ایک سیغے میں ذکر کیا تھا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ کیوں بھائی؟ جو تعلق نبی پاک کا رب سے ہے وہی تعلق حضرت ابوبکر کا ہے۔ نبی پاک کا تو رب سے ایک الگ تعلق ہے، ان پر وحی اترتی ہے، ان کو جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے۔ معراج والی رات بغیر واسطہ جبریل کے رب نے ان سے کلام کیا، گفتگو ہوئی۔ جو تعلق میرے نبی کا ہے وہ تعلق تو حضرت ابوبکر کا رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی، میرے نال جن ہے تیرے نال جن ہے، نہ، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے نا اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے، عزتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے۔ چلو ایک اور بات ذہن میں، انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو، اس سے پہلی جو جمعرات آئی نا، یہ اس جمعرات کی بات۔ ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد آپ نے زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ نے عصر بھی پڑھائی، مغرب بھی پڑھائی۔ بخار تھا، سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ لگانے کی گنجائش نہیں تھی۔ عشاء کے وقت آپ نہیں آئے۔ جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت بلال اس کھڑکی کے پاس گئے جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس پر پردہ لٹکا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ آپ کی دید کے منتظر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیے نا۔ آپ نے فرمایا وضو کرواؤ، میں عشاء کی نماز پڑھاؤں۔ وضو جب کروانے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو، افاقہ ہوا نا، تو پہلا سوال میرے آقا نے کیا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ آئیں تو نماز پڑھائیں۔ فرمایا وہ پانی لاؤ، وضو کرو۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی طاری ہو۔ جب افاقہ ہوا پھر پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا وضو کرو، پھر غشی طاری ہو۔ پھر جب افاقہ ہوا پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ،
وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یا رسول اللہ، میرا بابا بڑا نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں. وہ ذرا مزاج کے تھوڑے سے جلالی تھے، تو میرا باپ نرم دل ہے، تو آپ حضرت عمر کو کہہ دیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اب حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو اپنے ساتھ ملایا، اب دونوں نے مل کے بات کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وچوں دل میرا بھی اے سی کہ میرا بابا کھلوے، وچوں دل میرا بھی اے سی کہ مصلی پر میرا بابا کھڑا ہو، لیکن میں ڈرتی تھی کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا نا تو لوگ بری فال لیں گے، کہیں گے بھئی چنگا مصلی تے آیا. اس سے میں ڈرتی تھی، ورنہ دل میرا یہی تھا کہ مصلی پہ کون آئے، میرا بابا ہی آئے. ان دونوں سے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. ایک روایت ہے بڑی زبردست ہے، یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ. آگے جمعے کی 5 نمازیں انہوں نے پڑھائی، ہفتے کی 5 انہوں نے پڑھائی، اتوار کی 5 بھی انہوں نے پڑھائی، سوموار کی صبح بھی انہوں نے پڑھائی. اس سے جو ساڈا کی قصور ہے، مصلی تو میرے نبی نے ان کے حوالے کر، ہمارا قصور بتاؤ بھائی، اس میں ہمارا کیا؟ لڑنا ہے تو جا کے نبی پاک سے لڑو. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں ابو بکر، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر میں گئے ہوئے، جہاد پہ گئے ہوئے، بیمار تھے، وہی موجود ہیں. باقی ساری کہانیاں بناتے رہتے ہو، قلم دوات مانگی اور حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے مانگی اور حضرت عمر نے انکار کر دیا، وہ ساری کہانیاں بناتے ہو. گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی پاک کی. حضرت علی داماد کس کے تھے؟ نبی پاک کے. تے بندہ باہر نہ کول قلم دا بات منگدا، گھر والوں سے مانگتا ہے. جب گھر والے موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، تو ان سے کہنا تھا کہ حضرت عمر کو کہنا تھا؟ کیا آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی؟ حضرت عمر کو کہنا تھا. حضرت عمر کا وہ گھر ہے، ان کو کہنا تھا بھائی قلم دوات لے کے آؤ. گھر میں تو بیٹھے ہیں حضرت علی، آپ کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہیں. اگر آپ نے کہا قلم دوات لے کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اٹھ جاؤ، نبی پاک کو تکلیف ہے، نبی پاک کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے. حضرت عمر کے اس جواب سے نبی پاک بھی مطمئن ہو گئے، سارے صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے. اس کے 4 دن بعد نبی پاک زندہ رہے. حضرت عمر 4 دن اتھے بیٹھے رہے. اتنا ڈر تھا حضرت عمر کا. حضرت عمر پھر گھر چلے گئے ہوں گے تو حضرت علی قلم دوات لے آتے، یا رسول اللہ انہوں نے نہیں دیتی، میں لے آیا، لکھ دو مجھے. سارا الزام صحابہ پہ ڈالتے رہتے ہو، انہیں متون کرتے رہتے ہو.
حضرت علی سمیت سارے صحابہ حضرت عمر کے جواب پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ بولو، الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی تھی کہ نہیں ہو چکی تھی؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ میرے آقا 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ تو وہاں کہہ چکے تھے، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑے رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج نبی پاک صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں او خطبہ میرا یاد ہے، وہ جو میں نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ انہوں یاد ہے میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول حسبنا کتاب اللہ۔ اگر اتنی تحریر ضروری ہوتی تو پھر آپ باقی 4 دن دنیا میں رہے، پھر آپ لکھتے کہ نہ لکھتے؟ اگر اتنی ضروری ہوتی تحریر تو آپ وہ لکھتے۔ کون روک سکتا تھا آپ کو؟ کون روک سکتا تھا حیدر کرار کو؟ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ ان کے تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسن کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت حسین کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل وہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے نبی کے چچا مدینے میں، چچا زاد بھائی مدینے میں، داماد مدینے میں، حضرت عثمان مدینے میں، سارے رشتہ دار مدینے میں۔ ان سب کی موجودگی میں میرے نبی نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ اس سے ساڈا کیڑا قصور؟ میرے نبی نے آگے کر دیے۔ وہ جو نمازیں پڑھا رہے تھے، ایک نماز میں حضرت ابوبکر نہیں آئے، دیر ہو گئی، حضرت بلال نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ بے نماز لیٹ ہو رہی ہے تو حضرت ابوبکر تشریف نہیں لے آئے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ یہ محراب ہے، آپ جنت ریاض الجنہ آپ نے دیکھی ہے، وہ جو آپ کا محراب ہے اس میں روضہ، جو روضہ مبارک آپ کا ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں گئی، میرے نبی کو محسوس ہوا آواز میرے یار دیتے نہیں، وہیں سے میرے نبی نے کہا لا لا نہیں، یا باللہ والمومنون، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، رب اور مومن کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھو۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے مصلی پر میرے نبی کی زندگی میں پڑھائی تھی۔ یہ فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں آپ کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ کئی دنوں سے صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھا تھا، تو میرے آقا اس پردے کے قریب آئے، کھڑکی کے قریب آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، اپنا سر مبارک مسجد میں داخل کیے۔ ترجمہ نہیں کروں گا، عربی عبارت ہی پڑھوں تے جی تسی اُدا ترجمہ نہیں نہ کر سکتے پھر یہ ساڈا کی قصور ہے؟ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، بڑا آسان سا ترجمہ ہے، انشاءاللہ بچے بھی سمجھ جائیں۔
بچے بھی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کی لذت لیجیے۔ وہ عربی کے جو الفاظ ہیں بخاری میں آئے، حدیث کی کتاب، اس کی ضروری سی لذت لیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا، چہرہ پر انوار مسجد میں داخل کیا، فتبسم، فتبسم دا معنی تے کرو یار، فتبسم، مسکرائے، مسکرائے، فتبسم، میرے نبی مسکرائے۔ ابو بکر نو مصلے تے کھلوتیاں ویکھ کے میرا نبی مسکرایا۔ تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ میرے نبی تو تبسم فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے قطاروں میں صفوں میں کھڑے ہیں، اور مصلے پہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عزت ملنی چاہیے میرے باپ کو، عظمت ملنی چاہیے میرے والد کو۔ محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، ان کی بھی یہی تمنا تھی نا، انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر افضل اعلیٰ کون ہے؟ حیدر کرار نے کہا ابو بکر۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ بیٹے نے سوال کو بڑھایا، ثم من، ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ثم عمر۔ اس تے تسی بالکل سبحان اللہ نہیں آکھے کہ دین سو بزرگوں تو نہیں ویکھن لگ گئے سارے، میرے لئے پاسے ویکھو۔ ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر۔ اگلے لفظ سنو، اگلے لفظ محمد کہتے ہیں فخشیت، پھر میں ڈرا۔ اگر میں پوچھوں ثم من، پھر کون، تو یہ کہیں گے عثمان۔ تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا۔ حیدر کرار نے کہا ثم عثمان، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ یہ حضرت علی کی عاجزی ہے، یہ حضرت علی کی انکساری ہے، یہ حضرت علی کی تواضع ہے۔ ورنہ پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حیدر کراری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر وہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، ساری امتوں سے افضل ہے حضرت علی، لیکن وہاں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں۔ عمر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ عثمان۔ بس آخر میں حضرت علی کا ایک قول پیش کر کے تھوڑی جان چھوڑ دیں۔ چاول انہیں بڑے ڈھیر سارے تیار کر لیں، تے جتنے بھی تسی کھا سکتے ہو کھاؤ، وہ مکدے نہیں نہیں، وہ چلو ہاں جی، اوہو ان اگے کرو جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، کوفے کے بازار میں جا رہے ہیں، ایک شخص نے دیکھا تو کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت میں سے افضل آپ ہیں۔ ہوگا نا انہی میں سے، یہ پارٹی مارز وجود میں آ گئی تھی نا، جو حضرت علی کو الہ مانتے تھے،
جب حضرت علی نے انہیں آگ میں جلایا تو وہ کہنے لگے ہون تے سن یقین ہو گیا کہ تو الہ ہے، اگ دا عذاب الہ تو بغیر کون دے سکتا، تو الہ ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو الہ مانا۔ حضرت علی نے اپنی جماعت سے نکالا، یہ خارجی ٹولہ مارز وجود میں آیا، انہی میں سے ہوگا نا غالی، وہ کہتا ہے یا خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد ساری خلقت سے افضل آپ ہیں۔ حضرت علی مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت علی نے خطبہ دیا، ایھا الناس، کوئی بندہ اس روایت کا انکار کرے، سین ہو یا شین ہو، انکار کرے۔ فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں، نہ، فریقین کی کتابوں میں۔ حضرت علی کا یہ خطبہ فریقین کی کتابوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے لوگو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، ان کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ حضرت علی کا پورا خطبہ سناؤں؟ کرو گے برداشت؟ جاؤ ان لوگوں کو سناؤ جو حضرت ابو بکر کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، سناؤ انہیں جا کے حضرت علی کا ارشاد۔ حضرت علی نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی مجھ حیدر کرار کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، میں اس پر حد قذف جاری کروں گا۔ حد قذف کس کی حد ہوتی ہے؟ جھوٹ کی۔ کسی پر بہتان باندھو، اس کی جب شریعت حد لگاتی ہے 80 کوڑے، حد قذف کے کتنے کوڑے؟ کسی پر آپ نے بہتان لگائے، جھوٹ بولا، زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت کسی پر لگا دی، پھر آپ کے پاس گواہ نہیں تھے، تو آپ پر شریعت حد قذف جاری کرے گی، 80 کوڑے۔ اپنی سزا سنو، حضرت علی کی زبان مقدس سے اپنی سزا سنو، عبرت حاصل کرو، کل قیامت کے دن انشاءاللہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ وہاں جب تم دیکھو گے ابو بکر و علی ایک سٹیج پہ ہیں، حضرت عمر اور علی ایک سٹیج پہ ہیں، حضرت عثمان اور حیدر کرار ایک جگہ پہ ہیں، حضرت علی اور معاویہ ایک جگہ پہ ہیں، سارے صحابہ شیر و شکر ہیں، اس دن ساری حقیقتیں تم پر کھل جائیں گی۔ آج سزا سنو حضرت علی کی زبان سے اپنی، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس بندے پر حد قذف جاری کروں گا۔ تو امت میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر اور عظیم اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کس کی شخصیت ہے؟ میں نے صرف حضرت علی کے اقوال سے ثابت کی ہے، میں نے اس پر قرآن کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آقا کا ایک فرمان پیش کیا لیکن وہ حضرت علی کی زبان سے پیش کیا، حضرت علی کے اقوال میں نے پیش کی اور میں نے یہ ثابت کیا ان اقوال سے، ورنہ تو قرآن حدیث کو دیکھا جائے یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ میرے آقا امت میں سب سے افضل کس کو تسلیم کرتے تھے، کس کو مانتے تھے۔ دیکھیں حج فرض ہوئی نا، حج فرض ہونے کے بعد جو پہلا سال آیا نا حج کا، میرے آقا نے وہ حج نہیں کیا، آپ اگلے سال حج کے لیے گئے، میرے آقا نے صرف ایک حج کی ہے، صرف ایک،
اس سے پہلے سال آپ نے حج نہیں کی. اس سال جو لوگ مدینہ منورہ سے چلے حج کرنے کے لیے، آپ کے علم میں امیر الحج میرے آقا نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. کوئی انکار کرے اس کا؟ امیر الحج بنایا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. ہاں، جب سورۃ توبہ کی آیتیں اتری براۃ من اللہ و رسولہ، کہ مکے کے لوگوں کو اور کافروں کو یہ پیغام سناؤ کہ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہیں آنا چاہیے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ عرب سے نکل جاؤ. یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی معاہدے کے توڑنے کا اعلان ہوتا تو یا تو وہ خود امیر حج اعلان کرتا یا اس کا قریبی رشتہ دار کیا کرتا؟ اعلان کرتا. تو حضرت علی کو وہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ورنہ امیر الحج جو بنا کے بھیجے گئے وہ کون بھیجے گئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو نبی پاک کے کئی ارشادات ہیں، خود قرآن اس بات پہ گواہ ہے. کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، صرف ابو بکر کی صحابیت ثابت. جب وہ غار میں تھے اور دشمن غار کے دہانے پہ آ گئے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں تو آپ کو دیکھ لیتے. حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ ہم 2 ہیں، یہ ڈھیر سارے ہیں، نبی پاک کو یہ نقصان پہنچائیں گے. اس وقت قرآن نے اس کی منظر کشی کی. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا، جب وہ پیغمبر اپنے دوست کو کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اس پر. کس پر؟ نبی پر. نبی پاک کو تو پریشانی نہیں تھی، نبی پاک کو تو غم ہی نہیں تھا، نبی پاک تو پہلے ہی مطمئن تھے. پریشان کون تھا؟ تو پھر یہ تسکین کس پہ اترنی تھی؟ پھر اللہ نے اس پر اپنی تسکین اتاری. کہتے ہیں کبوتری نے انڈے دے دی، مکڑی نے جالا تن دی. مشرکین نے کہا اس غار کے منہ سے کوئی اندر گیا ہوتا تو کبوتری کے انڈے سالم رہتے، یہ جالا اس طرح رہتا. لیکن یہ سب کمزور باتیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جس غار میں میرے نبی ہیں نا، غلاموں کی طرح اس کے منہ پر صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ کوئی کافر میرے نبی کو دیکھ نہ سکے. انہیں صاحب کہا گیا، انہیں صدیق کا لقب میرے نبی نے دیا، انہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام